ترقی کا سامان ہوتا ہے، اور آگے چل کے یہ امید ہوتی ہے کہ یہ ہمارے دنیا کے لیے بھی اور آگے کی زندگی کے لیے بھی سامان بنے گا، ذریعہ سعادت کا، اجر و ثواب کا بنے گا۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کہلاتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا سکھائی کہ رحمان کے بندے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، سورہ فرقان کی وہ آیتیں پڑھیے، اس میں رحمان کے بندوں کی دعا بتائی۔ وہ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بڑی شاندار اور جامع دعا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، ہمارے پروردگار، ہمیں بیویوں اور بچوں میں سے ایسی دولت دے، یعنی ایسے بیوی اور بچے دے جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ایک جامع تعبیر ہے، سکون کا باعث۔ اولاد نیک ہوگی، فرما بردار ہوگی، دیندار ہوگی تو سکون کا باعث ہوگی، اسے ہم آنکھوں کی ٹھنڈک کہیں گے۔ اور آگے والا جملہ اور زبردست، وجعلنا للمتقین اماما، کہ پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ایسے بیوی بچے عطا فرما، اور پھر ہمیں متقیوں کا، نیک لوگوں کا امام بنا دے۔ ائمہ جمع ہے پیشوا، امام، لیڈر، جو بھی کہیے ترجمہ۔ متقیوں کا امام کوئی چھوٹی بات ہے، یہ صرف امام نہیں، عام لوگوں کا سردار اور کسی گروپ کا لیڈر نہیں، جو نیک صالح متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان کی امامت عطا فرما۔ اب اولاد سے یہ جو امیدیں ہیں، محبت، اس کو آدمی اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہے اور چاہتا ہے، ہر انسان، ہر آدمی اپنی بیٹے سے، بیٹی سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ میرا سوال یہ ہے، بچے اگرچہ بچے ہیں، ابھی ماں باپ نہیں بنے ہیں، لیکن اس سوال پر وہ بھی غور کریں، اور بڑے حضرات، سرپرست مائیں اور باپ، اس پر خاص توجہ دیں کہ اولاد آنکھ کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ ایسے ہی بن جائے گی؟ یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں کہا کہ یہ زینت حیات دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ اچھی طریقے سے دماغ میں رکھ لو، بٹھا لو، ذہن نشین کر لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ یہ معمولی کام یا ایسے ہی معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے شادی کی، بچے کی ولادت ہو گئی، کھانا پینا لباس دے دیا، 2 وقت کا کھانا روٹی دے دی، اس کی کچھ ضد پوری کر دی، بڑا کر دیا، اور بہت ہوا تو آپ نے دنیا میں کچھ ایسی ڈگریاں دلا دی جس کی وجہ سے وہ روپیہ پیسہ کما کے گھر چلا لے وے، مزدوری محنت کر کے، ہنر سیکھ کر کے کچھ ایسے کام کر لے وے کہ دنیا میں کھانے پینے والا انتظام کر لے، کافی ہو گیا۔ نہیں، ایسا بیٹا اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوگا، یہ امتحان ہے۔ اور جب امتحان ہم کہتے ہیں تو خاص طور سے اولاد کے سلسلے میں وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال پوچھا جائے گا۔ اب کوئی عہدے پہ ہے، کوئی دوسری ذمہ داری ہے، وہ اپنی جگہ، اولاد آپ کے گلے میں ماں باپ کے ذمے سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے سبکدوش آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا اور بہت اہم سوال ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پیدا کر کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، اسکول بھیج دیا، کہ دوسروں کے حوالے کر دیا، کافی نہیں ہے۔ ابھی مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ تھوڑے سے وقت میں اگر مدرسے میں بھی آپ لا رہے ہیں اور بے فکر ہو گئے، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کا بچہ مدرسے میں آ گیا، آیا نہیں آیا، بہت سے بچے ابھی اس سے دور ہیں، اس نعمت کو بھی سمجھ نہیں رہے ہیں لوگ۔ میں ایسا مانتا ہوں کہ جو لوگ اپنے بچوں کی دینی تربیت، اسلامی تربیت کے تعلق سے سنجیدہ نہیں ہوتے، فکر نہیں کرتے، وہ لکھ لیں، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے وہ سن لیں۔ پوری ذمہ داری اور دلیلوں کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے اولاد کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آپ کو اپنی اولاد سے حقیقی محبت اور پیار نہیں ہے۔ اگر آپ کو محبت ہوتی تو آپ اللہ رب العالمین کے فرمان پر کان لگاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ،
سب کو یاد ہوگی یہاں یہ آیت کریمہ کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. وہ جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہے، دامر سے زیادہ کالی. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تمہاری دنیا کی آگ، اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری مسلم میں کہ 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے یہ آگ. صحابہ نے کہا جلانے کے لیے تو یہی کافی تھی. کہا انہا فضلت ب99 جزءا وکلھا مثل حرھا. دہشت زدہ ہو جانا چاہیے اگر ایمان اور یقین ہے تو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں مگر جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید بنایا گیا ہے، اور ہر حصے کی آگ اور جھلسانے کی قوت ویسی ہے جیسے دنیا کی آگ کا ایک حصہ. میں سوال کروں ماؤں اور باپوں سے کہ اگر اپنی اولاد سے ہمیں محبت ہے تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارے یہ نونہال بڑے ہونے کے بعد اس راستے پر چلیں جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے؟ کیا ہم پسند کریں گے؟ دنیا میں ہم اس بات کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ آگے چل کے اچھی نوکری مل جائے، اونچی پوسٹ مل جائے، دنیا بن جائے، کچھ پراپرٹی ہو، ہم مرے تو کچھ پراپرٹی چھوڑ جائیں. اس کے لیے ہم حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے کہ اس کا حصہ اور حق مار لیا تاکہ اولاد کے لیے بنا دیں. اور اولاد کو حرام لقمہ کھلا کے کیا آپ ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کر رہے ہیں؟ ان کے لیے خیر کا برتاؤ کر رہے ہیں؟ ایسی اولاد جس کو آپ نے دین نہیں سکھایا، جس کو توحید نہیں بتائی، جس کو آخرت کا اور اللہ کا ڈر نہیں بتایا، اس کے دل میں نہیں بٹھایا. دنیا اور آخرت کی بات چھوڑیے، کیا دنیا میں وہ آپ کے فرما بردار ہوں گے؟ یا آج جو فتنوں کی یلغار ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب کے اثرات اب ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. یہاں ہندوستان میں بھی اب بڑے بڑے جو ہے اولڈ ایج ہوم بن رہے ہیں. جوان بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو وہاں بھیج رہے ہیں. ابھی میں گجرات گیا تھا، وہاں لوگ تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ غیر مسلموں میں یہ چلن بہت عام ہو رہا ہے. یہاں تک عام ہو رہا ہے کہ وہ کچھ نوجوان غیر مسلم ہندوؤں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی کیوں کریں، ہمیں کبھی ضرورت پڑے گی تو اپنی جسمانی ضرورت کہیں پوری کر لیں گے، شادی کریں گے، بچہ پیدا ہوگا، بچے کے لیے ساری قربانیاں دیں گے، کمائیں گے، پراپرٹی بنائیں گے. وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ہماری کمائی پراپرٹی پر قبضہ کرے گا اور ہم کو گھر سے نکال کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے گا. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے اس ہندوستان میں ابھی تازی بات لوگوں نے بتائی کہ اس طرح وہ بیان کرتے ہیں غیر مسلم. اور بہت ساری جگہوں پہ مسلمان بچوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو کون ان کو جھیلے، گھر میں کچرا رکھے. کچرا بولتے ہیں وہ غیر مسلم کہ ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ گھر میں کچرا ہیں، اور یہ کچرا رہے گا تو ہم شادی کر کے اپنی بیوی کو نہیں لائیں گے موج مستی میں رکاوٹ ڈالنے والا رکھتے ہوئے. یہ دنیا میں بھی بچے، ہمارے بچوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کو ماں باپ کو، بہت سے ماں باپ کو خبر ملتی ہے کہ ان کا بیٹے کو پولیس نے اریسٹ کر لیا. کیوں اریسٹ کر لیا؟ جھگڑا کیا تھا، گالی گلوچ کیا تھا، کہیں توڑ پھوڑ کر دی تھی، کہیں کوئی ایسی حرکت کی تھی جس کی وجہ سے قانونی طور سے وہ مجرم ٹھہرا، قرار پایا اور گرفتاری کا شکار ہو گیا. کبھی بڑے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں تو بڑے مسئلے میں کورٹ کچہری میں دوڑتے ہوئے جو وقت پاس ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ جمع پونجی بھی خرچ ہو جاتی ہے، دولت چلی جاتی ہے. دنیا میں اگر آپ نے اپنے بچے کو دین، اسلامی تربیت، اچھے اخلاق نہیں سکھائے، صحیح عقیدے کی تعلیم نہیں دی، تو پہلے تو دنیا میں آپ کے لیے وبال بنے گا. آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا، دل کی کڑھن بن جائے گا اگر تربیت نہیں کی. نمبر 1، مرنے گئے، آپ مر گئے تو کیا وہ بچہ جس کی آپ نے تربیت نہیں کی ہے، جس کو مدرسہ نہیں پہنچایا، دین نہیں سکھایا، آخرت کا ڈر اور اس کی اہمیت نہیں بتائی، کیا وہ ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کی. ان 3 چیزوں میں علم ينتفع به، ابھی آپ علم کی فضیلت پر خطاب سن رہے تھے جامع، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے. میں نے کسی کو کوئی تعلیم دی اخلاص کے ساتھ، میرے مرنے کے بعد وہ سلسلہ چل رہا ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین میری تعلیم کی وجہ سے وہ اجر و ثواب مجھے بھی دیتا رہے گا. کتنی مبارک چیز ہے یہ علم کی فضیلت میں. علم ينتفع به، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. اور تیسری چیز یہ مسجد، مدرسہ، کنواں،
کسی کو یہاں تک کہ درخت وغیرہ لگا دیا جس سے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے عمل کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے تیسری چیز بتائی، ولد صالح یدعو لہ۔ بچوں سے گزارش ہے یا ذمہ داروں سے کہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا ان کو بیچ میں، مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے اگر کوئی چلتا پھرتا ہے بات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے، مرنے والے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نوٹ کیجئے، میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں، صرف اولاد نہیں کہا، آپ کا بیٹا نہیں کہا جو آپ کی نیکیوں کا باعث ہے، نیک اولاد کہا، ولد صالح۔ ہاں، یہ صالح کی صفت بہت اہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو کہا ذریۃ طیبہ، ربی حب لی کا ذریۃ طیبہ، مجھے طیب پاکیزہ نیک اولاد دے۔ اولاد نہیں مانگی، نیک اولاد مانگی، اور نیک اولاد ایسے ہی نہیں نیک بن جاتی، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نیک اولاد ولد صالح یدعو لہ، جو اس باپ کے لیے، ماں کے لیے جو مر گئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ دعا تبھی کریں گے نا جب مدرسہ محمدیہ میں آ کے اس طرح سے پڑھیں گے، سیکھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، جیسے ابھی آپ بچوں سے سن رہے تھے۔ آپ خود اس پر محنت کریں گے تب سیکھیں گے نا۔ تو اولاد کو جب آپ نے اولاد صالح بنایا ہے، وہ مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے گی، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے عمل کے سلسلے کو جاری رکھے گی۔ نامہ اعمال آپ کا بند ہو گیا، اب آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب آپ نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا کر رہا ہے۔ جس بیٹے کی آپ نے اسلامی تربیت کی، جس پر آپ نے محنت کی، جس کو آپ نے دین سکھایا، اللہ کا ڈر بتایا، آخرت پر یقین سکھایا، وہ بچہ جب بھی سوچے گا اپنے ماں باپ کو یاد کرے گا، دعا کرے گا، دعا کے مخصوص اوقات میں اس کا لحاظ کرے گا، نمازوں کے بعد، روزوں، تہجد کے بعد، رمضان کے روزے کی حالت میں اور مختلف موقعوں پر جب آپ یہ سکھائیں گے تب وہ کرے گا۔ پھر آخرت میں بھی اگر آپ نے بچے کی اچھی تربیت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، بچہ مقدمہ دائر کرے گا کہ میرے باپ نے میری تربیت نہیں کی، اس نے شرک کیا، توحید سیکھی نہیں تھی، میرے ابا شرک کرتے تھے تو میں ان کی اولاد تھا، میں نے بھی شرک کیا، انہوں نے سیکھا نہیں، مجھے سکھایا نہیں۔ حدیث کہتی ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، یہی فطرت ہے۔ ہاں، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهُ أَوْ يُنَصِّرَانِهُ أَوْ يُمَجِّسَانِهُ، ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں، یعنی عقیدے کی چھاپ بھی ماں باپ کی طرف سے پڑتی ہے۔ بچہ تو مسلمان پیدا ہوا، فطرت پر پیدا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے نکل کر جو عہد و پیمان کیا تھا اللہ کے سامنے، اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت میں لا الہ الا اللہ اور توحید ہوتی ہے۔ لیکن ماں باپ شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کے در پہ جا کے اپنا سر جھکاتے ہیں، تو وہ سکھاتے ہیں بچے کو کہ یہاں چلو، بچہ پتہ نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، لیکن اس کے گلے میں تعویذ لٹکاتے ہیں، بچے کو کڑا پہناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں بابا کو پکارو، فلاں پیر سے اپنی امیدیں وابستہ کرو، اس کے نام کی دعا کرو۔ اللہ رب العالمین کا حق غیر اللہ کو دینے کا یہ تعلیم ماں باپ پہلے دیتے ہیں۔ تو اب ایسے ماں باپ توحید سکھانے والے مدرسے میں بچوں کو کیوں بھیجیں گے؟ یاد رکھیے، یہ جو میں نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی، یہ بتانے کے لیے کہ وہ ماں باپ جو خود توحید نہیں سیکھ رہے ہیں بچوں کو نہیں سکھائیں گے۔ الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ جب ماں باپ کو خود توحید نہیں معلوم تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اب ماں باپ شرک کر رہے ہیں تو بچہ بھی کرے گا، ماں باپ حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، سنت کے خلاف بدعت کر رہے ہیں، بچہ بھی کرے گا۔ تو یہاں تو خود ہی فکر نہیں ہے، وہ جو بگڑے ہوئے ماں باپ ہیں ان کے ماں باپ بھی کٹیرے میں کھڑے ہوں گے۔ یہ کوئی میں کسی پر طنز و تاریخ نہیں کر رہا ہوں، غور کرنے کی بات کہہ رہا ہوں۔ سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو، ہم کو ذمہ دار بنایا ہے، ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا، تو ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کے تئیں دنیاوی اعتبار سے بھی، عالم برزخ کے اعتبار سے بھی، اور پھر میدان محشر اور جنت اور جہنم کے اعتبار سے بھی قابل غور ہے۔ اپنے ماں باپ کو، اپنے اولاد کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اب کیسے بچائیں گے؟ ایک طرف آج کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف بے دینی کا زور ہے، دور دورہ ہے۔ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس موبائل سے وہ کارٹون فلمیں دیکھتے ہیں، اس موبائل پہ
فلمیں دیکھتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ٹی وی سیریلز اور نہ جانے کیا کیا پروگرام دیکھتی ہیں، دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، غزلیں سنتے ہیں، مشاعرے سنتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں اشعار یاد ہوتے ہیں، انہیں فلمی گانے یاد ہوتے ہیں، انہیں ایکٹر اور ایکٹریس کے نام اور تعارف حاصل ہوتا ہے، وہ انہی سے ریجھے رہتے ہیں، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سننے کا موقع نہیں ملتا، توحید کو جاننے کا موقع نہیں ملتا، قرآن حفظ کریں، قرآن کی صورتوں کو یاد کریں، اس کی بجائے وہ گانے بجانے یاد کر رہے ہیں، فلمی گیت یاد ہے ان کو، قرآن کی صورت یاد نہیں ہے، اور ہم اس سے منہ سے گانا سن کے خوش ہوتے ہیں۔ اب جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے بچوں کو شکار کرنے کے لیے یہود نصارہ دشمنان اسلام کی مختلف ٹیموں نے کروڑوں ڈالر کا خرچ کر کے، بہت سے لوگوں کو ٹریننگ دے کے، بہت سے پروگراموں کو ترتیب دے کے ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ اور دین کو شکار کرنے کی بڑی تیاری کر رکھی ہے۔ اور یہ قرآن ہے، اللہ رب العالمین نے بتایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لو۔ ایک جگہ فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا نرم پڑ جائیں، جھک جائیں، مداہنت اختیار کر لیں تو وہ آپ سے نرمی برتیں گے، مطلب آپ اپنے دین کے تعلق سے نرم ہو جائیں، ان کے شرکیہ پروگرام میں شریک ہو جائیں، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح بولنے لگیں، شرک کو شرک اور کفر کو کفر نہ کہیں، بدعت کو بدعت نہ کہیں، تو پھر تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ یہ وہ چاہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ، اور ہم کو اور آپ کو متنبہ کر رہا ہے۔ ایسی چیزیں آج ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ہمارے مسلمانوں میں ایسے ایسے لوگوں کو لانچ کیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے، جس کی طرف ابھی ہمارے ناظم جلسہ اجلاس ناظم نے نوید صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ ہمارے بچوں کے درمیان ایسے لوگ آ رہے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں جو تحریکیت کے علم بردار ہیں، اخوانیت کے علم بردار ہیں، انکار حدیث کے علم بردار ہیں، فتنہ شکیلیت کے علم بردار ہیں، اور وہ ہمارے نوجوانوں کو شکار کرتے ہیں، اور وہ شکار ہو رہے ہیں۔ شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ نصاب تعلیم کو پڑھ کر وہ بھی بولتے رام رحیم ایک ہی ہے، ہاں ساری کائنات میں اللہ ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب اور فلاں بول رہے ہیں کہ وحدت الوجود، ہر چیز میں اللہ ہے، ہندو جس بت کی پوجا کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ، یہ شرک ہے، کفر ہے، سب سے بڑا کفر ہے، لیکن ہمارے ہی بیچ کے کچھ مسلمان دکھائی دینے والے لوگ اسے بیان کرتے ہیں، تو ہمارا نوجوان دیکھتا ہے کہ ارے اتنے بڑے مولانا ہیں، اتنے لوگ مانتے ہیں، ان کا جب کلپ آتی ہے یا وہ کیا نام ہے یوٹیوب پہ اور ویب سائٹ پہ آتا ہے تو اتنے لوگ ان کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، تو یقیناً یہ صحیح ہوگا، سمجھ میں تو ہے ہی نہیں، علم اور اصول تو آپ نے سکھایا نہیں ہے، لہٰذا بھیڑ دیکھتے ہیں تو بھیڑ دیکھ کے غلط کو صحیح مان لیتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں دکھانے میں بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں، خوش ہو کے اس اچھے مقرر کی غلط باتوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہی بیچ سے ایسے نوجوان اور ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا بولنے میں کوئی تعامل نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کی تربیت پہ ہم نے محنت ہی نہیں کی ہے، بتایا ہی نہیں ہے کہ ہمارے عقیدے میں اللہ اور رسول نے سختی سے پابندی لگائی ہے کہ ایک صحابی کو بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، ہم کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ جن سے اللہ خوش ہوا اگر ہم ان سے ناراض ہو رہے ہیں تو ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ تعلیم ہم نے دی کیا؟ ہم نے خود نہیں سیکھی، متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے فتنوں کی یلغار ہے۔ ایسے میں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں بھی یاد رکھیں، ایسے بچے میدان محشر میں ہمارے لیے وبال نہ بنے، ہم ان سے بھاگے نہیں جیسا کہ قرآن نے نقشہ کھینچا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے بہن، اپنے بیوی سے، بچوں سے بھاگے گا۔ ہر شخص کی اپنی اپنی ایک ایسی حالت ہوگی جو دوسرے سے بے نیاز، بے پرواہ کر دے گی۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون۔ گہرے دوست دنیا میں جو ہیں قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ یہ ٹولیاں بنا کے گناہ اور جرائم کر رہے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ اتنے بچے ہیں، میرے ساتھ اتنے لڑکے ہیں، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، ایمان ہے نا ہمارا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ گہرے دوست جو دنیا کی بنیاد پر دوستی کر رہے ہیں، جرم اور گناہ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سوائے متقی پرہیزگار لوگوں کے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دوستی قیامت میں بھی رہے، رشتہ داروں کو قیامت میں بھی ایک دوسرے کو پہنچائیں، تو متقی بننا ہوگا، صالح بننا ہوگا، دیندار بننا ہوگا، قرآن کا، حدیث کا، توحید کا علم سیکھنا ہوگا، نبی کی سیرت کو جاننا ہوگا، اس کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا۔ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔
اللہ نے اس کے لیے قرآن اتارا، شریعت اتاری، انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے کتنے دکھ جھیلے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہمارے اور آپ کے لیے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمہارے درمیان تمہارے ہی جنس سے تو ایک رسول آیا، وہ تمہارے دکھ اور تکلیف پر اسے تکلیف ہوتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تم جو پریشانی جھیلتے اس کو ان پر دشوار گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے. نبی کو ہماری تکلیف سے گرانی محسوس نہیں. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمارے حق میں کتنے خیر خواہ ہیں. حریص علیکم، تمہارا بھلا چاہتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں کے لیے بڑے شفیق و رحیم ہیں، مہربان ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جسے آگ جلائی، پتنگے اس میں گرے جا رہے ہیں، وہ ان کو روک رہا ہے کہ جلنے سے بچ جائیں. ایسے ہی تم ہو کہ جہنم کی آگ میں گرے جا رہے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر روک رہا ہوں، لیکن تم میرا ہاتھ چھڑا کے جہنم میں گرنا چاہتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی، روتے تھے، روتے تھے، امتی امتی. صحیح مسلم میں اللہ نے کہا جبریل سے کہ جاؤ پوچھو، میں جانتا ہوں لیکن تم پوچھو محمد سے، کیوں امتی امت کیوں رو رہے ہیں. کہا میری امت کا کیا حال ہوا. کہا فکر نہ کیجیے، آپ کی امت کے ساتھ میں اچھا سلوک اور اچھا معاملہ کروں گا. قیامت کے دن ہر شخص، ہر نبی پیغمبر نفسی 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 کہے گا، صرف محمد رسول اللہ کہیں گے امتی امتی امتی. یہ حدیثوں میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق پورا کیا، بڑی محنت و جانفشانی سے دین کو پہنچایا. صحابہ نے بڑی محنت و جانفشانی سے دین کو سیکھا، عمل کیا، مخالفتیں جھیلی، قربانیاں دی، دولت پڑا خرچ کر دی، ضرورت پڑی گھر چھوڑ دیا، ضرورت پڑی وطن چھوڑ دیا، ضرورت پڑی جان دے دی، سب قربان کر دیا، بچایا دین اور ایمان کو. آج ہمارا سماج کیا ہے؟ ابھی میں پچھلے ہفتے وہاں بیان کر رہا تھا نیا پورے میں کہ ایک طرف ہمارے یہاں خبر آتی ہے کہ نتن یاہو کی فوج نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا، لاشوں کا ڈھیر بنا دیا. بہت دکھ ہوتا ہے، دیکھ نہیں جاتے مناظر، بہت بڑا نقصان ہے. ہمیں دکھ ہونا چاہیے. ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں ہندوستان میں، مسجدیں توڑی جا رہی ہے، نوٹس دی جا رہی ہے، نئے نئے قانون بنا رہے ہیں. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ نقصان ہے، دکھ کی بات ہے. اس سے کروڑوں گنا زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان ہندو بن جائے، ایک مسلمان اسلام چھوڑ کے کفر اور ارتداد کو اختیار کر لے. ایک خبر آتی ہے کہ ہماری بچی مرتد ہو گئی، ایک خبر آتی ہے بم گرا، گھر ٹوٹ گیا، 10 لوگ مر گئے. بڑا نقصان کون سا ہے؟ ہمارے درمیان گھر تباہ ہونے کی خبر کی چرچا زیادہ ہوتی ہے، مرتد ہو جانے کو ہم سنتے ہیں بھول جاتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس خبر کے رد عمل میں مسلمانوں کو جتنا سنجیدہ ہونا چاہیے کوئی ہو رہا ہے. اور پھر شکایت کرتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی. کیسے آئے گی، کیوں آئے گی؟ آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے سب کام کرو، آپ شرک کرو، آپ بدعت کرو، آپ حرام کھاؤ، سود کھا کے اللہ کی جنگ کا اعلان کرو، بھائی کا حق مارو، کمزوروں پر ظلم کرو، اور امید رکھو اللہ کی مدد کرے گا. ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. اللہ کی مدد چاہیے تو آپ کو، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و مدد کے جو اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ مدد کرتا ہے بندوں کی، وہ اختیار کرنا ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ اس کا پہلا قدم ہے کہ دین سیکھنا. کون سا دین سیکھنا؟ جو اللہ نے آسمان سے اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے جس کو عقیدے، عمل، عبادات، مسائل اور معاملات میں اختیار کیا. اب ہمارے یہاں اسلام ہے بھی تو بہت سارے اسلام ہیں، اور اس کے بارے میں بولو تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اختلافی بات کر رہے ہیں. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم کے راستے پہ ہوں گے، ایک جنت کے راستے پہ ہوگا. تو ہم اس کو بتائیں یا نہ بتائیں؟ جہنم کے راستے پہ بھی کوئی چل رہا ہے تو کہنے دے کہ چلو کوئی بات نہیں. کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. یعنی تباہی کے راستے پہ، جہنم کے راستے پہ جو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گمراہ کرنے والے امام آئیں گے، ان سے بچنا، تمہارے درمیان کے ہوں گے، تمہاری زبان میں بات کریں گے، نئی نئی حدیثیں پیش کریں گے، ان سے بچنا، دور رہنا. اب اس کو بولنے سے بھی لوگ روکتے ہیں. مطلب دین سیکھنا یا دین جو ہے ہمارے نزدیک کنارے کی بات ہو گئی ہے. یہ جو مدرسہ چل رہا ہے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کو بھی میں ابھی جیسا کہ اشارہ کیا شیخ نے کہا کہ یہ جز وقتی چلتا ہے ہمارے یہاں. ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ہاں کچھ قرآن بھی پڑھ لے وے، سائیڈ کی چیز ہے. یہ سائیڈ کی چیز نہیں ہے، یہ ہماری اصل سرمایہ ہے ہمارا. ہمارے اسلاف نے زندگیاں لگائی. ابھی واقعات آپ سن رہے تھے حضرت ابن عباس کا، صحابہ کرام کا. قرآن سیکھنے کے لیے زندگیاں کھپا دی. امام بخاری کہتے ہیں کہ شادی کی فرصت نہیں ملی، کہتے رہے کہ ہاں شادی کروں گا، موقع ہی نہیں ملا. سفر ہی سفر میں زندگی کٹ گئی حدیثیں امت کے لیے جمع کرنے میں، نکھارنے میں، چھانٹنے میں.
اور کوئی ایک امام بخاری، ایک علامہ ابن تیمیہ، ایک دو شخصیت نہیں ہے، ایسی ہزاروں بلکہ لاکھوں شخصیات ہیں جنہوں نے اس دین کو جمع کرنے کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دی. اور یہ اللہ کا انتظام ہے کہ قرآن کی حفاظت، حدیثوں کی حفاظت قیامت تک کے انسانوں کے لیے، ہمارے رات کے لیے کر دیا. ہم اگر دین سیکھنا چاہتے ہیں، خالص اسلام جاننا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اللہ نے پورا تیار کر رکھا ہے قیامت تک کے انسان کو. جو لوگ کہتے ہیں کہ ارے صحیح مسلک کون سا ہے، صحیح دین کون سا ہے، الگ الگ مولانا کی تقریر سنو تو صحیح لگتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ کے بات کا رد کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، سدھرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، عقیدہ سیکھنے کے لیے آسان کیا ہے. آپ کہہ رہے ہو مشکل ہے. اللہ کہہ رہا ہے آسان، آپ کہہ رہے ہو مشکل. تو اللہ کی بات کو غلط کہہ رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے لوگوں کو ایسی شاہراہ پر چھوڑا ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے. اسلام بالکل صاف ہے، صراط مستقیم، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دین کی طرح روشن ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ رحمۃ للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی رات بھی دین کی طرح، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنا اندھیرا ہے کہ راستہ ہی نہیں دکھتا. تو آپ کی بات صحیح ہے، یہ سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی بات صحیح ہے. اس سے وہی ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہے. تھوڑی بات پھیل گئی، مجھے بات کو سمیٹنا تھا لیکن موضوع سے ہٹا نہیں ہوں. یہ اس مدرسے کی اہمیت اور ضرورت سے جڑی ہوئی بات ہے. ایسے مدارس کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے اہتمام کیا، رسول نے اہتمام کیا، ہمارے اسلاف نے اس علم کو محفوظ کر کے، سجا کر، قربانیاں دے کر، زندگیاں کھپا کر، اکٹھا کر کے ہم تک پہنچایا. اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، جانیں دی، سفر کیے، کیا نہیں کیا. اور ہم کو وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سیکھیں. علماء کرام کی مجلسوں میں، مسجدوں کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیج کر دین سیکھنے سکھانے کی مجلسوں کو آباد رکھیں. یاد رکھیے، پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. جیسا کہ میں نے حدیث پیش کی، ماں باپ یہودی، نصرانی، مجوسی بناتے ہیں. وہیں جوڑ لیجئے کہ ماں باپ رافضی، صوفی، بدعتی، جو بھی بناتے ہیں ماں باپ بناتے ہیں. تو آپ کو اپنے بچوں کو جنت والے راستے پہ چلانا ہے تو پہلے توحید والا آپ کو بننا ہوگا. کیسے بنیں گے؟ سیکھنا پڑے گا. شیخ مصطفیٰ کہہ رہے تھے کہ عمر ہوتی ہے علم کی، ٹھیک ہے، یعنی سیکھنے سکھانے کا ایک خاص موقع ضرورت ہے، لیکن علم کے حصول کی کوئی عمر نہیں ہے. آپ مر رہے ہیں پھر بھی سیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو بچپنا ہے نا، یہ سیکھنے سکھانے کی سب سے اہم مدت ہے، پیریڈ ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ کا بچہ، میرا خیال ہے کہ سال بھر کا بھی نہیں ہوتا، آپ اس کو کچھ الفاظ سکھانے لگتے ہو. یہ پانی ہے، مم ہے، یہ روٹی ہے، ٹٹو ٹوٹو ہے، جو بھی کہتے ہیں اس کو سکھانے لگتے ہیں. اور وہ سال 1.5 سال کا ہوتا ہے تو کچھ ٹوٹی پھوٹی بولنے لگتا ہے. 2 سال کا ہوتا ہے تو جملے بولنے لگتا ہے، چاہے غلطیاں کرے، آدھے ادھورے بولے. وہ جو بچپن میں 1 سال اور 2 سال کی عمر میں سیکھ کر جو زبان بولتا ہے، وہ گلاس کو گلاس بولنے لگتا ہے، پانی کو پانی بولنے لگتا ہے، تو وہ جو سیکھتا ہے وہ زندگی بھر اس کے دماغ میں بالکل تازہ رہتا ہے. اسے ادا کرنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے کوئی زور نہیں دینا پڑتا. یعنی جتنی کم عمر ہوتی ہے، سیکھنے کا جذبہ، یاد رکھنے کا مادہ بچوں میں اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء تربیت یہ کہتے ہیں کہ سب سے کم سن جیسے ہی تھوڑا موڑا سمجھنے لگے بچہ، اس وقت کی تربیت سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے، اہمیت کی حامل ہے. اسی لیے آپ مدارس میں دیکھیں گے کہ حفظ قرآن کے لیے وہ شرط رکھتے ہیں. آج ہندوستان میں یہ ہے کہ 12 سال سے کم ہو، تو لوگ کو لگتا ہے یار بہت پہلے کر دیا، تھوڑا اور اوپر ہونا چاہیے تھا. ہمارے اسلاف میں پڑھیے، امام بخاری، امام شافعی اور دوسرے ائمہ صحابہ، کوئی 6 سال کی عمر میں، کوئی 7 سال کی عمر میں، کوئی 8 سال کی عمر میں قرآن کا حافظ بن رہا ہے. امام بخاری مجھے یاد پڑتا ہے 10 سال کی عمر میں غالباً 1 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہو گئے تھے. صحیح ہے مصطفیٰ صاحب؟ 10 سال 1 لاکھ سند کے ساتھ 1 لاکھ حدیثیں. ابھی آج کے ماحول ایسا ہے کہ ہمارا ایک بچہ ابھی دعائیں سنا رہے تھے، بہت خوشی ہو رہی تھی کیونکہ ان کے ماں باپ کو، اگر ہمارے ماں باپ کو دیکھیں تو یہ دعائیں یاد نہیں ہیں. اس کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ لائٹ لیتے ہیں. آپ کا بچہ جب دعائیں سیکھتا ہے، اس دعاؤں کے معنی مفہوم کو جانتا ہے، تو توحید سیکھ رہا ہے. دن اور رات کیسے گزارنا یہ سیکھ رہا ہے. آپ نے یہ نہیں سکھایا تو موبائل لے گا، کارٹون دیکھے گا،
اس کارٹون میں آپ کے بچے کو تشدد سکھانے کی تعلیم دے رہی ہے، منصوبہ بنا کے ایسا کارٹون بنا کے آپ کے بچوں کو دکھایا جا رہا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ ملحد بن جائے، بے دین ہو جائے، حدیث و قرآن پر، توحید پر اعتراض کرے، علماء کا مذاق اڑائے، دین کا مذاق اڑائے، کہہ رہے مولوی لوگ داڑھی میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں 1400 سال پہلے کے معاملے میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا بچہ کہاں بولتا ہے، ایسا ہی نہیں بولتا۔ یہ وہ بچے بولتے ہیں جو اس مدرسے میں نہیں آئے، کیونکہ ہم نے نہیں سکھایا، مگر ہاں وہ لوگوں نے ان کو سکھایا۔ ہم نے تربیت نہیں کی، لیکن موبائل ان کی تربیت کر رہا ہے، فلمیں ان کی تربیت کر رہی ہے، ماحول ان کی تربیت کر رہا ہے، غیر مسلم اسکول، مدرسہ، کالج ان کی تربیت ضرور کر رہا ہے۔ جس سماج میں بچہ جیتا ہے، میں نے ابھی بتایا کہ جب ماں باپ کے پاس رہتا ہے تو ہمارا بچہ بولنے لگتا ہے نا، تو جیسے وہ زبان سیکھتا ہے، ایسے ہی اگر آپ صبح و شام اس کو قرآن سنانے لگیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ سکھانے لگیں کہ یہاں یہ بولنا چاہیے، آپ سے کوئی خیریت پوچھے تو الحمدللہ بولنا چاہیے، یہ بات پوچھے یا کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے تو جزاک اللہ خیرہ بولنا چاہیے، بچپن سے جب آپ کے بولیں گے تو اس کے دماغ میں نقش ہوگا۔ اس کو آپ چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت اہم ہے، یہ آپ کے بچے کے ذہن سازی کرتا ہے۔ آپ اس کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھائیں۔ وقت میرے پاس بہت کم بچا ہے، میں اشارہ کروں کہ ہمارے سامنے درس ہے، سبق ہے، اشارہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحت بیٹے کو نقل کی ہے، وہ پوری نصیحت پڑھیے، ٹائم نہیں ہے، صرف ایک جملہ جو مشہور ہے، جو آپ جانتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کہ لقمان جب اپنے بیٹے سے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اس پہ مر گیا تو آدمی کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، کبھی جہنم سے نہیں، یہ یاد رکھ لیجئے بچوں دماغ میں، شرک پر مرنے والا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، شرک کرنے والے کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول سے قرآن میں کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، ہل جانا چاہیے، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی عمل برباد۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے شرک کیا تھا، نہیں بچا پائیں گے، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، جہنم میں جانے والے۔ اللہ کے رسول کے والدین، چچا ابو طالب ہو کے ابو لہب ہو، جہنم میں جانے والے۔ شرک اگر نہیں ہٹا تو کوئی رشتہ داری، کوئی دولت، کوئی جتھا، کوئی نام کام نہیں کرے گا۔ تو حضرت لقمان نے کہا بیٹے شرک نہیں کرنا، ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے، بیٹے شرک نہیں کرنا، بہت بڑا ظلم ہے، کیسے بھی حالات آ جائیں۔ اس تناظر میں نے کہا کہ کتنی نا امیدی کے حالات ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں، حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، لیکن ایک کلپ آئی، میں نے نیا پورے کے خطاب میں ذکر کیا تھا، آپ سے بھی ذکر کروں، وہ مشکل آدھے منٹ کی تھی، بڑی پیاری کلپ، ایک اتنا ہی میرا خیال ہے مشکل سے 10 یا 12 سال کا بچہ تھا فلسطین کا، اس کا عربی میں جملہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ٹرمپ ہے امریکہ کا، جو ابھی کہہ رہا ہے کہ غزہ پر ہم قبضہ کر لیں گے اور یہاں ریسورٹ وغیرہ بنائیں گے، ہاں لوگوں کی تفریح کا سامان، اور غزہ کے جو 23 لاکھ لوگ ہیں ان کو مصر اور جارڈن میں منتقل کر دیں گے، ہوائی بات، ہاں ٹھیکیدار بن رہا ہے وقت کا فرعون۔ تو اس بچے نے کہا کہ اس ٹرمپ سے پہلے ایک فرعون گزرا ہے، اس ٹرمپ سے پہلے ایک فرعون گزرا ہے، اور اس نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، فرعون نے کہا تھا۔ لیکن آگے وہ بچہ جملہ بولتا ہے اور مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بڑا پیارا لگا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ فرعون جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، وہ پانی میں ڈوب گیا، اس کو تو تیرنا بھی نہیں آیا، جو تیر کے خود کو نہیں بچا سکا وہ کہہ رہا ہے رب اعلیٰ ہوں۔ کتنی پیار، ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں۔ وہ فلسطین کے بچے نے کہاں سے سیکھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو وہ ماحول اور وہ تعلیم ملی اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر گھر مدرسہ بنے، اور اس مدرسے کو، یہ جو مدرسہ محمدیہ اس علاقے میں ہے، اگر اس علاقے میں اس مدرسے کے ہوتے ہوئے یہاں کے ماں باپ نے اس مدرسے میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجا، تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ ہلکی پھلکی بات نہیں، سمجھ بوجھ کے علمی بنیاد پر، کہ وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے ضرور۔ بہت واضح کہوں، جو لوگوں کو شاید برا لگے، کہ وہ مجرم ہیں، اپنے بچے کے دشمن ہیں، جو اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے صبح شام کی دعائیں، آپ تو سکھا نہیں رہے ہیں، آپ تو موبائل دے رہے ہیں، اس موبائل پہ الٹی سیدھی چیزیں وہ سن رہے ہیں۔ کیا آپ صبح شام کی دعائیں یاد کرا پاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ سارے والدین کے ہوں گے کچھ لوگ، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثریت کی بات کر رہا ہوں، فرصت ہی نہیں ہے، بہت سے کو تو خود یاد نہیں ہے۔ آپ بچوں کو بھیجیے، یہاں وہ جو سیکھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، وہ آپ بچوں سے سیکھیے، یاد کیجیے۔
یہ آج کے انتہائی شدید ضرورت ہے۔ یہ مدرسہ ایسے مدارس چاہے وہ جز وقتی ہی چل رہے ہوں، اس میں اضافے کی ضرور ہے، لیکن یہ بہت 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 بڑی نعمت ہے اور آج کے ماحول میں بڑی شدید ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے جو کہا ابھی اشارے کیے کہ بہت سے بچے جو مرتد ہو رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کے خلاف اعتراض کرنے والے بن جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے کہ بچپن میں ان کی اسلامی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ ایسے مدرسے ان کو نصیب نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہم کو یہ مدرسے دیے، اس میں پڑھانے والے یہ مخلص اساتذہ دیے، اس کے پیچھے منتظمین جو فکر کر رہے ہیں کہ آپ کے ہمارے بچے دین سیکھ جائیں، ان کی بنیاد مضبوط ہو دینی اور عقیدے کے اعتبار سے، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ اگر اس کی قدر ہم نے نہیں کی تو ہم بہت بڑے مجرم ہیں، میں ایسا مانتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اس مدرسے کو بارآور بنائے، اور میں اپنی جگہ لینے سے پہلے کہوں گا کہ اس مدرسے کے جو بانیان ہیں، ذمہ داران ہیں، اساتذہ ہیں، اس کی نگرانی کرنے والے، اس کے متعلقین، خادمین جتنے بھی ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو اخلاص دے اور ان کی کوششوں میں برکت کے ساتھ ان کو شرف قبولیت بخشے۔ اور بچوں کو جو اتنا خوبصورت پروگرام پیش کیا، بڑی خوشی ہوئی، بہت بہت خوشی ہوئی۔ کوئی میں سرسری اور رسمی طور سے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے امید نہیں تھی کہ عائشہ نگر کے اس علاقے میں اتنے اچھے ڈھنگ سے بچے قرآن کی تلاوت کریں گے، اتنی بہترین دعائیں پڑھیں گے، اتنے اچھے ڈھنگ سے حدیثیں سنائیں گے۔ اور جو دو بچوں نے مکالمہ پیش کیا، جواب دینے والے بچے نے ماشاءاللہ ہر بات کے جواب میں ایک حدیث پڑھی جس میں عربی متن پڑھ کے اس پر ترجمہ کیا، بہت پیارا لگا ماشاءاللہ۔ اور صرف وہی نہیں، اس کے علاوہ بھی جو خطابات ہوئے، دعائیں ہیں، ہماری بچیوں نے بھی جو دعائیں سنائی، بڑی مبارک بات کے لائق ہے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ نقش اول ہے۔ اس نقش پر آگے کی عمارت تعمیر کرنے کے لیے محنت، فکر مندی کے ساتھ کوشش، اخلاص کے ساتھ ہماری سعی پہم جاری رہنی چاہیے۔ آدمی کی تشکیل کرنا، شخصیت کی تعمیر کرنا چھوٹا کام اور آسان کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے مفید ہوں۔ پروردگار اس بزم کو، اس مجلس کو قبول فرمائے اور اسے ہماری زندگی کے آگے کے کاموں میں برکت دینے والا بنائے، دین و دنیا کے لیے خیر کا باعث بنائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت کے راستے پہ چلنے والا اور جنت میں داخل ہونے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ شیخ موصوف نے بہت ہی بہترین انداز میں ہم اور آپ کو قیمتی نصیحتوں سے نوازا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے بھائیوں، یہ سالانہ پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اب یہ آخری پروگرام تقسیم انعامات کا سلسلہ ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے کوشش کیا۔ جو آدمی جتنی کوشش کرتا ہے ویسے ہی اجر، ویسے ہی بدلہ پاتا ہے۔ زیادہ محنت کرتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے۔ کامیاب محنت نہیں کرتا تو اس کو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ تو ایسے ہی اس مدرسے کے طلباء و طالبات نے جنہوں نے امتحانات میں محنتیں کی، کوششیں کی، محنت سے تعلیم حاصل کی، وہ انعام کے مستحق ہوئے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ان کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ سب میں پہلے جو ہے ادینہ شیخ مجاہد، ظفیرہ شیخ مجاہد، ان دونوں کو پروگرام میں پڑھنے کی بنیاد پر ان کے والد نے کچھ انعام دیا ہے، وہ انعام اپنی آپا کے پاس سے حاصل کر لیں۔ اور اسی طریقے سے لڑکیوں میں ابتدائی قاعدہ محمدی کلاس میں 3 بچیوں نے پوزیشن حاصل کی ہے، ان کا نام بھی پکارا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ طارق فیضی کی اہلیہ ام حذیفہ صاحبہ اور محترمہ ذکیہ آپا صاحبہ، ان تینوں سے اپنے انعامات حاصل کر لے۔ ابتدائی قاعدہ محمدی میں جن 3 لڑکیوں نے اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کی ہے، ان میں پہلا انعام ہے صفا بنت سلمان، جنہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ زنیرہ شیخ، انہوں نے دوم پوزیشن حاصل کی ہے، اور سوم انعام افعاف اشتیاق،
انہوں نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے. ان تینوں کو انعامات اوپر دیے جائیں گے. اور ایسے ہی لڑکیوں میں ناظر اول میں اسماء سلیم خان انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے. شفا اعجاز انہوں نے دوم پوزیشن حاصل کی ہے. اور قانتا شیخ فیاض انہوں نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے. ان کو اوپر انعام دیا جائے گا. اسی طریقے سے لڑکوں کا انعام جو ہے بس چینجنگ کر دو. اول انعام جو ہے نا جو زاہد فیضی کے ہاتھوں ہے وہ ایک ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں کر دو. اور ادھر جو ہے نا ایک آدھی ایک انعام وہاں پہ اس وقت کٹ کر کے ان کو کر دو. صحیح. ہاں اس کو ادھر کے پیچھے کر دو انشاءاللہ. اسی طریقے سے لڑکوں کے اندر جو ناظرہ قرآن کی کلاس ہے اس میں ایک بچہ قرآن مجید کا حفظ کرتا ہے جس کا نام ہے شیخ زیان ماجد. ان کو انعام دیا جا رہا ہے. شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کے ہاتھوں وہ آئے اور اپنا انعام لے کر جائیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ناظرہ قرآن میں اول انعام محمد زکریہ فیصل سعود ان کو شیخ مصطفیٰ بشیر مدنی حفظہ اللہ کے ہاتھوں انعام دیا جا رہا ہے. وہ لے کر جائیں. اسی طریقے سے دوم پوزیشن حاصل کی ہے ناظرہ قرآن میں معین رفیق الدین. ان کو مظہر شوقی کے ہاتھوں انعام دیا جا رہا ہے. وہ اپنا انعام لے کر جائیں. اسی طریقے سے سوم رضوان یوسف خان انہوں نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے. ان کو زاہد فیضی حفظہ اللہ کے ہاتھوں انعام دیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے دوسری کلاس ہے ابتدائیہ قاعدہ محمدی کی جس میں اول پوزیشن حاصل کیا ہے حمزہ فہد سلمان. ان کو ڈاکٹر سعید احمد فیضی حفظہ اللہ کے ہاتھوں انعام دیا جا رہا ہے. وہ آ کر لے جائیں. اور اسی طریقے سے دوم پوزیشن حاصل کی ہے شیخ زوہان ماجد. ان کو حافظ جمیل احمد محمدی حفظہ اللہ کے ہاتھوں انعام دیا جا رہا ہے. وہ لے کر جائیں. اور اسی طریقے سے اس کلاس میں سوم پوزیشن حاصل کی ہے عبداللہ محمد وسیم. ان کو عبد القیوم فیضی حفظہ اللہ کے ہاتھوں انعامات دیے جا رہے ہیں. وہ لے آ کر لے جائیں. ہاں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی انعامات ہیں وہ اعزازی انعام ہیں وہ اپنے استاد سے انشاءاللہ پروگرام کے بعد حاصل کر لیں. محترم دوستوں اور ساتھیوں، الحمدللہ اپنا پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں آخر میں صدر محترم شیخ زاہد امین فیضی حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لایا. ساتھ ہی ساتھ ہمارے معزز علماء کرام، معزز مقررین فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ اور شیخ مصطفیٰ بشیر مدنی حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکال کر ہمارے سامنے خطاب پیش کیا. اور دیگر معزز علماء کرام کا بھی اور مہمانان کرام کا بھی اور ہمارے سامعین کا بھی کہ جنہوں نے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لایا، اور اس انتظامیہ کمیٹی کا بھی کہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں کوششیں کی. ساتھ ہی ساتھ طلباء و طالبات کا بھی اور تمام ہی لوگوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان تمام باتوں پر
ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان پر اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ فرمائے ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اسی کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ عشاء کی اذان ہوگی اور اس کے بعد نماز ہوگی۔ خواتین میں کھانے کا انتظام ہے اور مردوں میں خواتین